درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 74 سے 77 پڑھیں گے، جس میں بنی اسرائیل کی سنگ دلی اور اس کی وجوہات بیان ہوئی ہے۔ تو پہلے میں آیاتوں کا عام ترجمہ تلاوت کے ساتھ پڑھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم تشریح و تفسیر کریں گے، اور پھر آپ جان جائیں گے کہ ان آیاتوں میں کافی مسائل ہیں، کم سے کم 9 مسئلے ان آیاتوں میں ہمارے سامنے آئیں گے، جن کو ہم نے پھر سمجھنا ہے۔ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد سو وہ پتھر جیسے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں سے تو بعض ایسے بھی ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان سے بعض وہ بھی ہے يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے تو بعض وہ بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ تو ان آیاتوں میں دیکھیں ان کا جو رویہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بلائی کی، فرعون کے جبر و ظلم سے ان کو نکالا، اور پھر ہر وقت اللہ نے ان کو نوازا اپنی نعمتوں سے۔ جب اللہ نے چاہا کہ ان کی تربیت اور تزکیہ ہو اور ان کا ذہن اللہ کے لیے صاف ہو، وہ اپنے ذہن سے شرک اور غلامی کے آثار کو ختم کر دے اور اپنی معاشرت کو، سماج کو قتل و غارت گری سے بچائے، تو اچھی بات تھی۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں کوئی کسی کو قتل نہیں کرے، کوئی کسی کا خون نہیں کرے۔ 10 اللہ پاک نے ان کو احکامات دی، جھوٹ مت بولو، شرک مت کر لو، والدین کے ساتھ اچھا کرو، چوری نہیں کرو، زنا نہیں کرو، ہمسائے کے حوالے سے اور اس طرح کے بیانات۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پڑھا، آپ لوگوں نے نا، کہ انہوں نے اپنے دل میں پھر گائے کی محبت کو چھپا لی، اور جب اس خفیہ جو محبت تھی گائے کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے آشکار کر دی اور ان کی آنتوں سے اس گائے کو ذبح کروایا، تو ان کو ایسا سمجھو کہ غصہ میں آ گئے۔ کیوں؟ اس خفیہ راز کو جو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھپا رکھا تھا، اللہ نے اس کو کیوں ظاہر کی؟ ان کو بڑا خار آیا، غصہ ان کو آیا، اور اس کے بعد انہوں نے قتل کیا اپنے میں سے ایک بڑے آدمی کو۔ پھر اللہ پاک نے اس قتل کے راز کو افشا کیا اور ان کو غصہ آیا۔ حالانکہ چاہیے تھا کہ خوش ہوتے تھے، لیکن ان کے دل بس سخت ہو گئے، ان کا رویہ بالکل بدل گیا، ان میں تکبر، رعونت اور غرور، سرکشی، یہ چیزیں پیدا ہو گئی۔ اور ویسے بھی انسان جب قانون کو قانون نہیں مانتا، جب اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتا، ہر وقت قانون شکنی وہ کرتے۔ آج بھی آپ دیکھیں وہ لوگ بڑا متکبر بن جاتے، ان میں پھر ایک غرور پیدا ہو جاتا، پھر ایک گھمنڈ ان میں پیدا ہو جاتا ہے، بیجا گھمنڈ، بیجا غرور، پھر ان کے دل سخت ہو جاتے۔ آج بھی دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے اور اللہ کی محبت کی بجائے
ان کا جو نفس ہے اس کی محبت اس پر جو ہے نا غالب. ان کی حالت آپ کے سامنے, ان کے رویہ آپ کے سامنے, اتنے سخت, پتھر سے بھی زیادہ. وہ شیکسپیئر نے ایک ڈرامہ لکھا ہے یہودی کردار پر, اس ذہنیت پر. میں یہودیوں کی بات نہیں کرتا ہوں, یہودی ذہنیت کی میں بات کرتا ہوں, یہودی ذہنیت پر. دا مرچنٹ آف وینس, اس میں ایک کردار شائلاک, میں نے خود پڑھا نہیں ہے لیکن مجھے کسی نے بتایا ہے, تو وہ ایک عجیب کردار اس مرچنٹ کا. اس کی ذہنیت کو آپ دیکھ کے آپ حیرت میں جائیں گے کہ یہ لوگ بجائے اس کے کہ اللہ نے ان کے ساتھ اتنی کرم نوازی, اتنے انعامات, تو وہ شکر گزار اللہ کے بندے بنتے. شکر کی بجائے ان میں رونت پیدا ہو گئی, ان میں تکبر پیدا ہو. بھائی تم تو غلام تھے. پھر وہی بات ہے, غلام کو جب اختیار ملتا ہے نا پھر وہ آقا سے بھی بڑھ کر ہوتا. نوکر اور غلام یہ رویہ ہوتا ہے اس کا, چونکہ وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا. اپنے لاشعور میں اسی چیز کو اس نے فٹ کیا ہوتا ہے, وہ جو آقا کی حرکتیں ہوتی, اس نے آقاؤں کے ظلم کو دیکھ کے, اس کی رونت کو دیکھ کے, تکبر کو دیکھ کے, سختی کو دیکھ کے, اسی میں پلا بڑا ہے. جب وہ آزاد ہو جاتا تو وہ آقا کی جو خاصیتیں ہوتی ہے غلط, وہ اس کے ذہن میں آتی, پھر وہ اس سے زیادہ سخت دل ہوتا. یعنی فرعون سے بھی اور فرعونیوں سے بھی یہ زیادہ سخت دل لوگ. ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں, جب ہم آزاد ہوئے, جب ہمیں آزادی ملی, کتنی رونت ہم میں پیدا ہوئی, کتنا تکبر میں آیا, ہم میں آیا. کہاں وہ غلامی 1947 سے پہلے والے, اور کہاں یہ آزادی, کہاں وہ عاجزی, کہاں آج کا تکبر. ہم بھی تو سخت دل لوگ ہیں, وہ ہم سے نرمی, شفقت سب ختم ہو گئی, اس لیے کہ ہم نے بھی تو قانون کو قانون نہیں سمجھا. تو اب دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان میں یہ سخت دلی پیدا کیوں ہوئی. تو سورہ مائدہ کی آیت 13 میں اللہ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. ان کے دل اس لیے سخت ہوئے کہ انہوں نے قانون کو توڑا, میثاق کو توڑا. اللہ کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے, جو میثاق کیا تھا, جو وعدہ کیا تھا, اگر اس پر ٹھہرتا تو ان میں نرمی پیدا ہوتی. آج بھی آپ دیکھیں جن معاشروں میں قانون کا احترام ہے, جہاں ایگریمنٹس ہوتے, جو کنٹریکٹس ہوتے, جو سوشل کنٹریکٹس ہوتے, جن پر عمل درآمد ہے, ادھر آپ کو عاجزی ملے گا, ادھر آپ کو نرمی ملے گا. جدھر قانون کا احترام نہیں ہے, جدھر آپس میں جو کنٹریکٹس ہم نے کیے, جو معاہدات کیے, ہر ایک اپنے آپ کو سے جو بالا سمجھتا ہے, ادھر آپ کو تکبر ملے گا, ادھر آپ کو سختی ملے گی. ادھر کے لوگوں کے رویے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے. اس وجہ سے اگر وہ اس میثاق پر عمل درآمد کرتے تو ان کا دل نرم ہو چکا ہوتا, ان میں نرمی پیدا ہوتی, وہ اللہ کے حضور میں جھکے ہوئے ہوتے. بالکل یہی حالت آج ہماری ہے. حالانکہ ہم سورہ فاتحہ میں بار بار پڑھتے اے اللہ ان لوگوں کی طرح ہمیں مت بنا جن پر تیرا غضب ہوا. اور علماء بتاتے کہ وہ یہودی تھے جن پر اللہ نے غضب کیا, انہوں نے تو میثاق کو توڑا, ان کی دلوں میں سختی پیدا ہو گئی. کیا آج ہمارے دل, یقین جانیے, ایک دوسرے کے لیے نرم ہے؟ کیا ہم میں عاجزی ہے؟ کیا ہم میثاق کو میثاق سمجھتے؟ کیا ہمارے دل بھی پتھر سے سخت نہیں ہے؟ ایسے رویہ آپ کے سامنے ہے. دوسرا مسئلہ کہ اللہ پاک نے ان کی سختی کو پتھروں سے کیوں تشبیہ دی؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں محاورے میں ہم کہتے یار اس کا دل پتھر جیسا, لوہا جیسا نہیں بولتے, پتھر جیسا ہے. لیکن اللہ نے بولا پتھروں پہ غور کریں, آپ پہاڑوں میں جائیں تو وہاں یہ جو پتھر ہوتے بظاہر آپ کو سخت یہ نظر آتے, لیکن یہی سخت پتھر تمہیں پانی فراہم کر رہے ہیں. یہ سخت پتھر اپنی سختی کے باوجود تمہیں پانی دیتے, ان سے چشمے پھوٹتے, بڑے بڑے چشمے, اور ان سے نہریں جاری ہے, انہی سے پھر دریائیں آپ کے لیے چلتی.
اور بظاہر وہ سخت پتھر ہوتے لیکن اندر سے وہ اللہ کے حکم سے وہ نرم ہوتے. اس کو ہم توڑتے آپ کے سامنے, وہ گرتے ہیں ٹوٹتے آپ کے سامنے, سارا کچھ ہوتا. کیا ہم میں گراوٹ ہے؟ کیا ہم میں کبھی جھکاؤ ہے؟ کیا ہم نے کبھی انسانوں کو خیر پہنچا؟ یہ یہودیوں کو بولا کہ تم اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے ہو, اللہ نے تمہارے ساتھ چائی کی, کاش کہ تم پتھر جیسے ہوتے, تم پتھروں سے بھی بدتر ہو. پتھر میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت رکھی, تکوینی صلاحیت, ایک فطری صلاحیت, وہ اس کو ظاہر کر رہا, اس کو چھپاتا نہیں ہے. لیکن تم نے اپنی صلاحیتوں کو برباد کی. وہ ایک جگہ قرآن مجید میں اس میں ہے سورہ مائدہ میں, وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے, یہ حیوانوں سے بدتر, کیونکہ انسان کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے. اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, جب وہ اس احسن طریقے کو چھوڑتا ہے, اس تقویمی راستے کو چھوڑ دیتا ہے, پھر وہ اسفل السافلین میں چلا جاتا ہے. حالانکہ اللہ کا جو یہ کلام ہے, یہ جو قرآن ہے, اگر یہ پہاڑوں پر بھی نازل ہوتا ہے نا, اللہ مثال دیتا ہے, تو وہ بھی اللہ کے خوف سے جھک جاتے تھے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لیکن ہم نے یہ بنی اسرائیل کو اس لیے بولا, ہم بھی دیکھے آج ہمارے دل بھی تو پتھر سے سخت, جو پتھر انسانوں کو خیر پہنچا, کاش کہ ہم بھی اس طرح تو ہوتے. ہم تو انسان ہے, اس سے بڑھ کر ہم ہوتے, اچھے ہوتے. اب تیسرا مسئلہ, اللہ نے فرمایا جو بگڑا ہوا انسان ہوتا, بگڑا ہوا انسان, وہ پھر اس کے سامنے وہ حیوان سے بھی بدتر ہوتا. بگڑا ہوا انسان اگر اچھا ہے تو سب سے پھر اچھا ہے, پھر اس کے سامنے کوئی کچھ بھی نہیں ہے. پھر وہ مسجود ملائکہ ہے, مخدوم خلائق ہے پھر جب وہ اچھا ہے. اور اگر وہ بگڑا ہے تو پھر وہ شیطان سے بھی بدتر ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام, پھر وہ حیوانوں سے بھی بل ہم اضل, اس سے بھی بدتر ہو جاتے. اللہ مجھ سے بچائے. جب انسان واقعی اللہ کے ساتھ میثاق کرے اور اس میثاق پر وہ نہیں ٹھہرے, اپنے اندر دلیری پیدا کرے, اپنے اندر سختی پیدا کرے, اور حق کے سامنے یہ ڈٹ جائے, حق کو نہیں مانے, حق کا مقابلہ یہ کرے. حیوان تو ایسا نہیں کرتا. حیوان کو جو اللہ نے روٹ دیا ہے اسی پر چل رہا ہے نا. پتھروں کو جس طرح اللہ نے پیدا فرمایا وہ اسی پیدائش پر چل رہا ہے. ایک ایک ذرے کو جو اللہ نے پیدا کیا, ہر ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے نا. لیکن انسان, اس کو کچھ آزادی ملی, کچھ اس کو اختیار ملا, کچھ اس کو صلاحیتیں ملی, نعوذ باللہ اس کا خیال ہے کہ میں خدا ہوں. پھر وہ جس طرح چاہے اپنے اختیارات کو استعمال کرے, جس طرح چاہے منمانی پھر وہ کرے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. کیا اب بھی تمہیں توقع ہے اے مسلمانوں کہ یہ یہودی, یہ اہل کتاب تمہاری بات تسلیم کر لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو کلام الہی کو سنتا ہے, پھر خوب سمجھنے کے بعد اس میں تعریف کرتا ہے, حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں. اب ان سے کیا آدمی توقع کرے؟ توقع تو اس آدمی سے کرے جس کے دل میں کچھ گنجائش ہو, جس کے دماغ میں, اس کا دل کھلا ہے, اس کا دماغ کھلا ہے, وہ تعصبات سے پاک, وہ حق کا خواہش مند ہے, وہ حقیقت پسند ہے. ایک آدمی نے اپنے حواس پر تالے لگائے, اس نے اپنے دماغ کو بند کیا, دل پر اس نے تالے لگائے,
اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا وہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو انسان نہیں بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا توقع، اسی لیے فرمایا اے پیغمبر آپ کی شفقت امت کے لیے بجا، ہر نبی امت کے لیے شفیق ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے، کہ کسی نہ کسی طرح انسانیت حق کی طرف آ جائے، کسی نہ کسی طرح وہ تباہی سے بچ جائے، وہ جہنم کا ایندھن نہیں بنے، وہ اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں سے محروم نہیں کرے۔ لیکن ایسے لوگ پیغمبروں کی شفقت کو بالکل نظر انداز کرتے۔ سورۃ الاعراف کی آیات 6 میں اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کیا اے پیغمبر تو اپنے آپ کو ان کے بارے میں ہلاک کرو گے اس لیے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور غم کے مارے تم اس طرح کرو گے؟ یعنی یہ دیکھیں ایک ہوتا ہے پیغمبر شفیق اور مہربان، اور پیغمبر کے ساتھی شفیق اور مہربان انسانوں پر، اور دوسری طرف سے اس ناچ کے لوگ ابو جہل کے پیچھے بھاگ رہے، فرعون کے پیچھے بھاگ رہے، نمرود کے پیچھے جاتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور عزت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے نہیں آتے، جو شفیق ہے، مہربان، جو انسانوں کے غمخوار ہے۔ اور ان میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں باقاعدہ، لیکن سن کر اس میں تحریف کر دیتے۔ سن کر تحریف کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ تحریف اصل میں عربی میں کسی بات کو اس کے اصلی معنی و مفہوم سے ہٹا کر یا پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق بیان کرنا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے ماننے والوں کو ایک ہونے کا درس دیتا ہے، ایک ہونے کا درس، لیکن اس کے ماننے والے آپس میں ایک ہیں، کیوں؟ اچھا جب اس طرح کی آیات آ جاتی کہ ایک ہو جاؤ، وہ پھر کیا کرتے؟ وہ اس کو اپنا جو من کا مطلب وہ دیتے، اس کو وہی معنی اس کو دیتے، یعنی میں تو بالکل ٹھیک ہوں، وہ غلط ہے۔ وہ جب قرآن کو پڑھے گا بولے گا میں ٹھیک ہوں، یہ غلط۔ اچھا نماز نے قرآن کے بارے میں جو بتایا اگر وہ نماز آج ہم پڑھیں نا، وہ نماز جو قرآن نے ہمیں بتایا، وہ نماز جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں ادا کی ہے صحابہ کرام نے، تو آج ہم کہاں سے کہاں پہنچتے؟ لیکن اس کو ہم پڑھ کر پھر معنی اور مفہوم اپنا اس کو دے دیتے۔ ایسا نہیں کہ ہم نہیں جانتے، یہودی بھی جانتا تھا، سارے اہل کتاب جانتے، ہر ایک اپنی کتاب سے آ گئے کہ تورات میں کیا ہے، انجیل میں کیا ہے، زبور میں ہے، قرآن میں کیا ہے، گیتا میں کیا ہے، فلان میں کیا، ہر ایک جانتا ہے۔ اس میں توحید ہے، اس میں اچھے اخلاق بتائے گئے ہیں، کون نہیں جانتا؟ لیکن مصیبت یہ کہ ہر آدمی منمانی کرتا، اس نے اپنی خواہشات کو مفاد کو آگے رکھا ہوا، وہ ہے کہ اس کے خواہشات اور مفاد نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہوا، پھر وہ اس اللہ کے کلام کو غلط معنی پہناتے۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ہم کسی کو پیار سے بیٹھا کہتے، بیٹھے ادھر آنا، بولتے نہیں بولتے؟ اگر وہ جا کر اپنے باپ کو بولے کہ مولوی صاحب نے مجھے بیٹھا بولا، کیا تم میرے باپ ہو؟ حالانکہ میں تو یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، میں اس کو پیار سے بیٹھا بول رہا تھا، اور مجھے آگے سے بولے اچھا تم میرے باپ ہو، کیوں تم نے مجھے بیٹھا بولا؟ تو یہ میرا مقصد تو یہ نہیں تھا نا، یا تھا؟ بالکل نہیں تھا۔ اسی طرح اللہ نے عبرانی اور عربی میں ابن یہ بیٹھے کو نہیں بولتے، صرف بیٹھے کو نہیں بولتے، انہوں نے اس کو آگے لے جا کر نا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ وہ پیار والی بات کو جا کر بالکل نوز باللہ
موسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. سنا آپ لوگوں نے نا اس طرح وہ تحریف کرتے تھے. اور بھی اس طرح کے کافی مثالیں ہیں جو وہ کیا کرتے تھے. حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ ابن عبری زبان میں، عبروں میں غلام اور بندے کو کہتے، اگرچہ بیٹے کو بھی کہتے، ساتھ ساتھ غلام اور بندے کو بھی کہتے. اے میرا بندہ، اے میرا غلام. انہوں نے اس میں تحریف کیا اور بولا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، کیوں اللہ نے اس کو ابن بولا؟ یہ تو اس کا بیٹا ہے. یہ تحریف ہوتی. اور اس کے علاوہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے تو کہتے ہم بھی ایمان والے. یہ کیسے ایماندار؟ بظاہر اپنے آپ کو مومن بولتے، لیکن وَإِذَا خَلَوْا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. آپس میں ملتے تو اپنے آپ کو ایماندار بولتے. جب وہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے، جب ایمان والوں کے ساتھ ملتے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے، اور جب آپس میں ملتے تو پھر ایمان کو ظاہر نہیں کرتے، پھر ایمان کے خلاف باتیں کہتے. یہ رویہ ٹھیک نہیں. یہ دوغلاپن، یہ منافقت، یہ اللہ کو پسند نہیں کہ تم بظاہر اپنے آپ کو اپنے مفاد کی خاطر، لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر اپنے آپ کو ایک طرح ظاہر کرو اور پھر پیٹھ پیچھے اسی چیز کے تمہیں خلاف ہو جاؤ. اس رویے کو کوئی پسند کرے گا؟ اور جب کہ وہ اچھے لوگ جو ایمان والوں سے گلتے ملتے تھے اور وہ ایمان کی طرف رغبت رکھتے تھے، ان کو بھی منع کرتے تھے کہ جا کر وہاں جو ہے نا، وہاں تورات کی باتیں نہیں کرنا. وہ جو تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بیانات ہیں ان کو بیان نہیں کرنا. جو تورات میں توحید کی باتیں ان کو بیان نہیں کرنا. کیوں؟ تم پر پھر حجت ہو جائے گی. دین تو سارے نبیوں کو ایک دیا گیا ہے نا، تعلیمات تو ایک تھی. ان کو اگر تم بظاہر بیان کرو گے تو یہ چیز ان کو پسند نہیں آئے گا. گویا کہ وہ اپنی کتاب سے عام لوگوں کو منع کرتے تھے کہ اس کی تعلیمات کو آپ آگے وہ کر لیں. اسی لیے بعد میں انہوں نے ایسا کیا کہ جو ان کی کتابیں ہیں ان سے عوام باخبر ہی نہیں رہے بالکل. کیونکہ اگر یہ الہامی کتابوں سے عوام باخبر ہو گئی نا تو سب اللہ والے بن جائے گے، سب میں وحدت پیدا ہو جائے گی. کیونکہ اللہ کا کلام جس بھی نبی پر نازل ہوا نا وہ دوسرے نبی پر بھی نازل ہوا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ کی طرف سے جو دین آیا اس میں کوئی اختلاف ہے؟ جو اخلاق اللہ پاک نے کتابوں میں نازل کی اس میں کوئی اختلاف ہے؟ اختلاف انہوں نے ڈالا، جو مذہبی پیشوائے انہوں نے انسانوں کو تقسیم کیا. اب انسان جو ہے نا وہ وحدت کی طرف آتے، وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک ہو جائے. اور انبیاء کرام بھی یہی کرتے تھے کہ دوبارہ جو ہے انسانوں میں وحدت پیدا ہو جائے، سب جو ہے اللہ کے دین پر متفق ہو جائے. کیونکہ وہی دین جو نوح علیہ السلام نے لایا تھا، وہی دین عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لایا تھا، وہی دین حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام لائے تھے. اب یہ نہیں چاہتے. اسی لیے یہ جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں وہ اپنی کتابوں سے عوام کو کیا کرتے ہیں؟ نہیں، ان کو جو ہے نا بے خبر رکھتے ہیں، ان کو دور رکھتے. یعنی آپ دیکھیں گے تورات والے وہ چاہیں گے کہ انجیل سے لوگ بے خبر، انجیل والے چاہیں گے کہ قرآن سے لوگ بے خبر ہو جائے. مذہبی پیشواؤں نے اپنی کتابوں کو نا، اللہ معاف کرے، وہ اس کو کہتے ہیں نا گپت ودیا ہندی میں، یعنی اپنے ہنر کو کسی سے چھپانا کہ دوسرا اس کو سیکھے نہیں، ورنہ وہ بھی ہنرمند بن جائے گا. اس کو جب کوئی علم ملتا تھا نا، کوئی کتاب ملتی تھی، اس کے پاس کوئی ہنر ہوتا تھا تو اس کو وہ گپت کر دیتا تھا، چھپا لیتا تھا نا اپنی ودیا کو، اپنے ہنر کو. ہر ایک نے اپنی کتاب کو وہی گپت ودیا بنایا. اور ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوا.
ہمارے ہاں دیکھیں قرآن چونکہ ہمیں وحدت کی طرف لاتا ہے، توحید کی طرف لاتا ہے، اخلاق کی طرف لاتا ہے، اللہ کی طرف لاتا ہے، اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے نا؟ تو کیا جو لوگ ہمیں لڑاتے ہیں، جن لوگوں نے اپنی بڑائی ہمارے دل میں ڈالا، جو اپنے آنتوں کو ہم سے چبواتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم ان کے قدموں میں گرے، جو چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہمارا ان کے جیب میں جائے، وہ کبھی چاہیں گے ہم قرآن سیکھیں؟ وہ ہمیں قرآن کی طرف چھوڑیں گے؟ پنڈت کبھی ہندو کو وہ گیتا کی طرف چھوڑے گا؟ پادری کبھی جو ہے نا عیسائی کو انجیل کی طرف چھوڑے گا؟ اس کا قبضہ ہے اس پر، اور انسانیت سے اللہ کی تعلیمات کو ہمیشہ چھپاتے، اتنی نفرتیں ڈالتے، اتنی نفرتیں کہ اللہ کی کتابوں کی طرف انسانیت نہیں آئے، اور ہمارے مذہبی چکروں میں انسان جو ہے نا چکر کاٹتا ہے۔ یہ ان کا رویہ ہوتا۔ اچھے لوگ آتے تھے پیغمبر کے پاس، صحابہ کرام کے پاس بیٹھتے تھے، اپنا بھی سناتے تھے، ان کا بھی سنتے تھے، قربت بڑھ رہی تھی، وہ ایمان کی طرف آ رہے تھے۔ اب جب ان کے مذہبی پیشواؤں نے دیکھا، آگ بگولا ہو گئی، پہلے کیوں وہاں پر جا کر بیٹھتے ہو؟ اگر بیٹھتے ہو تو ہماری خبریں کیوں ادھر دیتے ہو؟ ہماری کتاب کے جو ہے نا ادھر کیوں دیتے ہو؟ ان کا کیوں سنتے ہو؟ یہ تو پھر تو مسلمان ہو جاؤ گے، پھر تو ہماری دکانداری بند ہو جائے گی، پھر ہمارا چورن نہیں بیکے گا۔ ایسا رویہ ہمارا نہیں ہے، اس رویے کو تو اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ جانتے بوجھتے وہ ایسا کرتے۔ میں تو آج بھی کہوں گا نا، اللہ کی کتابوں میں نور ہے، ہدایت ہے، وہ فرقان ہے۔ اگر یہ مذہبی پیشوا ابھی اللہ کی کتابوں کی طرف چھوڑ، اور خصوصاً قرآن عظیم الشان جو اللہ کی آخری کتاب، لیٹسٹ کتاب، نیا ورژن، لیٹسٹ کتاب، بالکل محفوظ، ہر طرح کی تحریف سے محفوظ، کوئی اس میں رد و بدل نہیں، کوئی اس میں شک اور شبہ نہیں، صرف یہ کہ یہ مذہبی پیشوا یہ ذرا راستہ دے انسانیت کو کہ ایک دفعہ لوگ قرآن کی طرف آ جائیں، پھر آپ دیکھیں۔ لیکن وہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ نہیں چھوڑتے۔ پادری کبھی اس کو قرآن کی طرف نہیں چھوڑے گا، عوام کو، عیسائیوں کو نہیں چھوڑے گا، ربی جو یہودیوں کو قرآن کی طرف نہیں چھوڑے گا، پنڈت جو ہندوؤں کو قرآن کی طرف نہیں چھوڑے گا، اور ہمارے جو ہے نا مذہبی پیشوا ہمیں قرآن کی طرف نہیں چھوڑیں گے۔ سب نے ایکا کیا ہوا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی کتابوں سے دور رکھو، اور خصوصاً قرآن سے ان کو دور رکھو، ورنہ ہماری خدائی جو ہے نا خطرے میں پڑ جائے گی۔ پھر جو ہم مذہبی استحصال لوگوں کا کر رہے ہیں نا، پھر ہم اس کا استحصال نہیں کریں گے۔ یہ جو مذہب کے جال میں ہم لوگوں نے انسانوں کو پسایا ہے اور ہر طرف سے ان کا ہم شکار کر رہے ہیں، پھر یہ ہمارے شکار نہیں بنیں گے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، ان کو اللہ کا خوف نہیں؟ کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا؟ جو ہم نے عوام سے چھپایا ہوا ہے، جو اپنے مفاد میں اس کو ظاہر کرتے عوام پر، ہے نا، اس کو ظاہر کرتے، جس میں اس کا مفاد اس کو ظاہر کرے گا، اور جس میں اس کا مفاد نہیں ہے اس کو وہ چھپائے گا۔ کیا اللہ نہیں جانتے؟ قرآن مجید 30 پارے کا کلام ہے نا، اس میں کتنے آیات ہیں؟ کیا ہمارے علماء نے سارا قرآن عوام پر ظاہر کیا؟ کیا عیسائی پادریوں نے تمام انجیل کو عیسائیوں پر ظاہر کیا؟ پنڈتوں نے گیتا کو، ربیوں نے تورات کو کیا؟ کتنے لوگ ہیں مذہبی جو اللہ کی کتابوں سے باخبر؟ یہ چھپاتے ہیں، یہ اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں جس میں اس کا فائدہ ہے، اس کو کبھی ظاہر نہیں کریں گے جس میں اس کا نقصان ہو۔ یہ ہمیں اندھیرے میں رکھنا چاہتے۔ تو کیا اللہ کو علم نہیں ہے کہ یہ لوگ کل اللہ کے حضور میں کیا جواب دیں گے کہ ہم تو دین کے پیشوا تھے، ہم تو امام تھے، ہم تو دین کی کتابوں کے عالم تھے، ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی کتابوں کو واضح کرتے اور لوگوں کو ان کی طرف دعوت دیتے، ایک چیز کو بھی نہیں چھپاتے۔ الحمد سے لے کر والناس تک ایک آیات کو ہم نے چھپانا نہیں ہے۔
اس میں ہم نے منمانی نہیں کرنا ہے، اس میں ہم نے تعریف نہیں کرنا ہے، اپنی خواہشات کو ہم نے پیچھے رکھنا ہے، مکمل ہم نے جو ہے نا قرآن کا تابع ہونا. یہ توحید ہے، اسی میں ہماری بلائی ہے، اسی میں عوام کی بلائی، اسی میں انسانیت کی بلائی ہے، اسی میں انسانیت کا خیر ہے، یہی وحدت کا ذریعہ ہے، یہی انسانیت کا ذریعہ ہے، یہی جو ہے نا اتحاد اور اتفاق کا ذریعہ ہے، بھائی چارگی کا ذریعہ ہے، فلاح کا ذریعہ ہے. وما علینا الا البلاغ.